بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید۔ ہم واپس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور جو ہماری یہ منی سیریز چل رہی ہے کہ تربیت کی روح کیا ہے، اور اس میں کن بنیادی نکات کو سامنے رکھ کے ہمیں محنت کرنی ہے، تو اس میں اللہ کے فضل سے پہلا نقطہ ہم نے کور کیا تھا، جس میں محبت و معرفت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت۔ اور دوسرا جو نقطہ ہم نے الحمدللہ مدینہ طیبہ بہترین سرزمین پہ کھڑے ہو کے اس کو ہم نے اس پہ سوچ وچار کیا تھا، وہ تھا تشخص و ابدیت، یعنی تشخص شناخت کیا ہے ایک مسلمان کی، اور ابدیت اللہ کی بندگی، یعنی ہم کیسے پہچانے جاتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان سے کیا توقعات ہوتی ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، کیا چیز مسلمان کو ڈیفائن کرتی ہے، اور امت کیا ہے، امت پناہ کیا ہے، اور امت میں کون کون ہے، اور وہ سب کتنے قیمتی ہیں، اور ایک امت بننا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات ہماری سامنے آئی تھی۔ اب آج ہم تیسرے نقطے پہ بات کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں عظمت و حرمت۔ عظمت و حرمت کیا مطلب اس کا؟ کہ دین اور شاعر دین کی ایک عظمت اور اس کی ایک تحریم، اس کا ایک احترام ہمارے بچوں کے دلوں میں ہو، وہ پیدا ہو ان کے دلوں میں۔ اور یہ بھی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ سب ماحول سے ہوتا ہے، ماحول سے بات سمجھ آتی ہے، نہ کہ کتابی بات، نہ لیکچر سے، نہ کسی طرح سے بس اس کو نصیحت کر دینے سے، بلکہ اس پر عمل کرنے سے، اس کو ماحول میں لانے سے بچوں کے اندر بات آتی ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم کہیں گے کہ شاعر اسلام ہیں، وہ سب سے پہلے مسجد، اللہ کا گھر، کوئی بھی مسجد، تو مسجد کی ایک تعظیم، مسجد کی تحریم، مسجد کا احترام، مسجد کا ادب، مسجد کی حرمت، یہ مسجد محترم ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا۔ ظاہری بات ہے اللہ اس میں رہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی تعظیم ایسے کرنی ہے جیسے گویا اللہ کا گھر ہے، جس کو اللہ سے ملنا ہے اللہ کے گھر آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ اور اسی طرح سے اذان، اب اذان جب ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارا عمومی ایک کلچر تھا کہ اذان کے وقت تو بچے کہ گھر کے باہر نہ ہوں، مغرب کی اذان، خاص کر مغرب کی اذان ہوئی گھر کے اندر آ جائیں، اور اذان کو سب غور سے سنتے تھے۔ اور جو خواتین گھر میں بھی ہوتی تھیں تو سروں پہ دوپٹہ ڈال لیتی، اور یعنی یہ ایک احتراماً ایک اللہ کی منادی کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی آواز لگ رہی ہے، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اگر یعنی گویا کوئی نمازی بھی نہ ہوتا، یعنی نماز کا بھی اہتمام نہ ہوتا ہے، لیکن اذان کا احترام ضرور ہوتا۔ اب ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ یہ چیز مفقود ہوتی گئی، یہ چیز ختم ہوتی گئی، یہ احترام ختم ہوتا گیا، اللہ معاف کرے۔ اور ایک بڑا مزیدار واقعہ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ہم ایک شادی میں تھے، اور اس میں بلکہ کوئی اس طرح سے غزل کی محفل بھی لگی ہوئی تھی، اور جو غزل گانے والی اور ان کے جو ہے نا گانے بجانے والے وہ اسٹیج پہ تھے، اتنے میں بیچ میں عشاء کی اذان ہو گئی، تو وہ سارا معاملہ بھی رک گیا، اور ساتھ میں دیکھا کہ عورتوں نے اپنے سروں پہ دوپٹے ڈال لیے۔ ایک جو ہے خاتون کو دیکھا کہ ان کے پاس دوپٹہ سر پہ ڈالنے کے لیے نہیں تھا، تو انہوں نے جو میز کے اوپر میز پوش ٹیبل کلاتھ تھا، وہ ٹیبل کلاتھ انہوں نے سر پہ کر لیا۔ ایک دو لڑکیاں تھیں، وہ یاد ہے مجھے کہ انہوں نے پلیٹیں پکڑ کے سر پہ رکھ لی یعنی کہ عظمت اور حرمت دل میں۔ تو مجھے اب وہ بات یاد آتی ہے، اس وقت تو ظاہری بات ہے بہت مسخرہ پن لگا، چھوٹا سا میں بچہ تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، پلیٹیں سر پہ رکھ رہی ہیں، لیکن اب اس پہ غور کر کے آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، ان کے دل میں اللہ کے منادی، اللہ کی طرف بلانے والے کی ایک عظمت ہے۔ تو یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اگرچہ ہم کمزور مسلمان بھی ہوں، تب بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شاعر اسلام کی عظمت اور حرمت اپنے دل میں رکھیں۔ اچھا، تیسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ، جو سب سے اہم اور سب سے مقدس مقامات ہیں پوری دنیا میں، جو سب سے اہم مساجد ہیں۔ مسجد الحرام ہے،
مسجد نبوی ہے، قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے. تو ان کی عظمت، ان کی تحریم، ان کا احترام ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، اس لیے شروع سے کہ ان کو اس کا ادب، اس کا احترام، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف. تو یہ چیز ماحول میں اس سے ایک شناسائی ہو، اس کی عظمت ہو، مسجد اقصیٰ کی شناسائی ہو، اس کی ایک عظمت، اس کی ایک حرمت ہو. یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں میں لانے کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کیا، رمضان ایک وقت ہے، تو نہ تو صرف وہ مساجد یا عمارتیں ہیں یا اذان جو اللہ کی طرف بلاوا ہے اس کی ایک تحریم ہے، اس کا احترام ہے، بلکہ جو وقت ہے رمضان کا اس کا بھی ایک احترام ہے. تو اب اگر بچے ہمارے روزہ نہیں رکھ پاتے یا یعنی کم عمر کے ہیں تو ان کو مجبوراً روزہ رکھوانا تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کی تعظیم میں سمجھیں کہ دوسروں کے سامنے کھانا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے پینا نہیں ہے، کھانا پینا ہے الگ سے چھپ کے کر لیں، تاکہ احترام رمضان اپنی جگہ ہے اور روزہ رمضان اپنی جگہ ہے. تو یہ ایک احترام ہمارے اندر، ایک ادب ہمارے اندر پیدا ہو. قربانی کا جانور، اس کا ایک احترام، وہ ایک محترم چیز ہے. جیسے ہی اس کو بازار سے ہم لے کر آ گئے، منڈی سے لے کر آ گئے قربانی کے لیے، اب ایک محترم ہے. اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کو پیار کرنا، اس کو محبت دینا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اگر نہلانا دھلانا ہے تو وہ بھی کرنا ہے، اس کے پانی کا، چارے کا اہتمام کرنا ہے، وہ آرام کر سکے، اس کو سردی نہ لگے، زیادہ گرمی نہ لگے، اس کا خیال کرنا ہے. تو وہ قربانی کا جانور بھی ایک محترم چیز. تو یہ سارے شعائر اسلام میں، اس سے اسلام پہچانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جن چیزوں کا احترام اور جس کی عظمت اور حرمت ہمارے بچوں کے، ہمارے دل میں ہو، وہ سنت لباس، وہ حیت، وہ لباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، صحابیات نے اور ہر زمانے میں جو نیک صالحین صالحات، نیک مرد اور عورتوں نے پہنا، اس کی تعظیم اور اس کا ادب، اس کا احترام ہو. یہ چیز ہم نے ترکی میں دیکھی. اب دیکھیں ترکی پہ ایک تسلط رہا سیکولرزم کا، کمالسٹ رجیم کا. 70 سال تک ان کو بے دین کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہ ان کے عزم کو نہیں توڑ سکے، کیونکہ ان کے بچوں کی تربیت کا ایک نظام ان کا اتنا مضبوط ہے ان کے کلچر میں کہ وہ اپنے ان کے بچوں کو گمراہ نہیں کر سکے. تو ہم جب ترکی 2012 میں ہمارا سفر ہوا وہاں پہ، اور اس سے پہلے ہمیں اس کا کوئی اتنا زیادہ معلومات نہیں تھی کہ ترکی کا ماحول کس طرح کیا ہے. تو وہاں پہ جو تعظیم ہم نے دیکھی داڑھی کی اور سنت لباس کی، ٹوپی، امامہ اور لمبا جبہ یا کرتا یا اس طرح کا جو لباس ہو، تو اس کی جو عوام میں، عام لوگوں میں جو تعظیم اور عظمت تھی وہ دیکھ کے، اور بچوں میں جو خاص کر بچے آ کے ہمارے ہاتھ چومتے تھے، ہوجلر گیلدلر، یعنی کہ بڑی خوشی خوشی کہتے کہ یہ تو نیک لوگ آ گئے، اور آ کے ہمارا احتراماً ہاتھ چوم رہے ہوتے تھے. حالانکہ ہماری کوئی خاص کوئی پوزیشن تو نہیں تھی، لیکن بچوں کے اندر ان کے والدین نے اس لباس کی اور اس حیت کی ایسی محبت اور ایسی تعظیم ان کے دلوں میں بٹھائی کہ وہ اس کو بہت ایک خاص چیز جانتے. ہم اس کے برعکس دیکھیں ہمارے پاکستان میں، حالانکہ اس لباس کو پہننے والے یا اس حیت کو اختیار کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، ان کی تحقیر کی جاتی ہے. مولوی صاحب، صوفی صاحب، چلو اس طرح سے نا ان کو تھرڈ کلاس سٹیزن ٹریٹ کیا جاتا ہے، بجائے یہ کہ ان کو اس اعتبار سے زیادہ، چونکہ انہوں نے ایک حیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی ہے، تو اسی بنیاد پہ ایک احترام کرنا. وہ خواتین جنہوں نے اب جو برقع پوش ہیں، جو نقاب پوش ہیں، ان کا وہ عظمت، وہ تعظیم نہیں ہوتی. بلکہ ہمارے اسکول میں بڑا مزہ آیا شروع میں نا، جب بچے آئے مونٹسوری کے، تو کچھ بچے ایسے بھی آئے جنہوں نے پھر گھر جا کے یہ کہا کہ ہمارے اسکول میں چڑیلیں ہوتی ہیں. انہوں نے عورتوں کو پورے عبایا میں دیکھا اور جو ہے کورڈ دیکھا. تو لیکن وہی بچے ہفتے 2 ہفتے بعد اپنی ماؤں کو کہہ رہے ہوتے کہ میم اتنی اچھی لگتی ہیں، اتنی ہمیں اتنی پیاری لگتی ہیں اس طرح سے جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، ماما آپ بھی ایسا لباس پہن. تو یہ اس طرح کے چینج ان کے اندر صرف اس وجہ سے کہ ایک تعظیم آتی ہے کہ یہ ایک عظیم شخصیت کا یہ لباس ہوتا ہے. اگر ہم یہ تعظیم
لائیں اپنے بچوں میں، تو دین کی جو بنیادیں ہیں اور دین کی جو جڑیں ہیں ان کو وہ مضبوط پکڑے رہیں گے، ان کا بیس بہت مضبوط رہے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ کس کی عظمت اور حرمت، سورسز آف نالج، کہ مآخذ علوم، کہ علوم کہاں سے حاصل ہوتا ہے، جن چیزوں سے، جن ذرائع سے علم حاصل ہوتے ہیں، علوم حاصل ہوتے ہیں، ان کی تعظیم، قرآن کی تعظیم، عربی زبان کی تعظیم۔ کوئی بھی چیز عربی زبان میں لکھی ہو، اللہ کے فضل سے ہمارے کلچر میں یہ رہتا ہے کہ کسی چیز پہ عربی لکھی ہو تو اس کو عظمت اور احترام کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے لرننگ مٹیریل، جس چیز کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ رہے ہیں اس کی تعظیم، کتابوں کی، قلم کی، اپنے اسٹیشنری باکس کی، یا جو ہے نا پینسل کیس کی، یا جو بھی چیز ہو اس کی تعظیم۔ مونٹسوری کا نظام چونکہ ایسا ہے کہ اس میں ساری لرننگ تھرو مٹیریل ہے، اس وجہ سے جو مونٹسوری کا سسٹم ہی یہ ہے، ماریا مونٹسوری نے جو ڈیولپ کیا، کہ اسی کے بیسس میں یہ کہ ان چیزوں کی تعظیم ضروری ہے۔ تو بچے پہلے مٹیریل کو اچھی طرح استعمال کرنا سیکھتے ہیں، اس کا ادب سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے جس کو آپ ادب نہیں دیں گے تو وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا، فار ایگزامپل، ہم کیا کرتے ہیں اکثر اپنے شلوار میں اظہار بند ڈالنا ہو تو قلم کے ذریعے سے ڈال لیتے ہیں، تو اس کو جو صالحین ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ تو قلم، اس کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو جس چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہو اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی حرمت ہے، اس کو ایسے کام کے لیے نہ استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے کہ علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو کتاب، خاص کر اسلامی کے کتب اور ساری ہی کتابیں، چاہے انگلش میں، فرینچ میں، کسی بھی زبان میں کتاب لکھی ہو، کتاب کی ایک عظمت، اس کی ایک تعظیم ہے، اس کی تحریم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص لوگ، خواص جنہیں ہم کہتے ہیں، خواص کون ہیں ہماری سوسائٹی کے؟ والدین ہیں خواص۔ والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کی عظمت، تعظیم، اور ظاہری بات ہے والدین سے ہی ایکسٹینڈ کرتا ہے ہمارے بزرگان، یعنی دادا دادی، نانا نانی، فیملی میں جو بھی بڑی عمر کے، ہماری سوسائٹی میں بڑی عمر کے لوگ، تو عمر رسیدہ لوگوں کی تعظیم، ان کی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کا احترام نہیں کیا تو وہ ہم میں سے ہے نہیں، یعنی ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا انصاف کرنے والا حکمران، اور تیسرا عالم دین۔ تو ان کا اجلال، یعنی ان کی تعظیم کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے، اور جو ان کی نہیں کرے گا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مفہوم ہے بات کا۔ اسی طرح سے علماء اور صلحاء، جو آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے دور میں جو علماء کرام ہیں، ان کی تعظیم، ہر بچے کو علماء کی تعظیم، چاہے وہ کسی مذہب سے، مسلک سے، کسی سے تعلق رکھتا ہو، عالم دین کی تعظیم، اور جو بھی سکھانے والے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی تعظیم، جو علم دینے والے ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، جو مینٹرز ہیں، جو گائیڈز ہیں، پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کی تعظیم۔ تو علماء کی، صلحاء کی اور اساتذہ کی کی تعظیم، یہ بنتا ہے ہمارا عظمت اور حرمت میں کی بنیاد، اور اس کا اہتمام ہم اپنے بچوں کو بھی دلائیں۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات جو کرنے والی ہے، وہ غور طلب بات ہے۔ دیکھیں، جیسے قرآن پاک اگر کوئی چھپا ہوا ہو، چاہے اس میں غلطی ہو جائے چھاپنے میں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں غلطی ہے، غلط چھپ گیا، اس میں غلطی، تو ہم شاید اس سے پڑھیں گے نہیں، لیکن اس کو پھر بھی احترام سے باوضو ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے، اونچی جگہ رکھیں گے، اس کی تعظیم اور اس کی حرمت کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بھی عالم دین ہو، چاہے ہمیں ان کی بات سے اتفاق ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے عمل میں وہ بات ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ باعمل عالم نہ ہو، لیکن صرف عالم ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت اور حرمت ہمارے ذمہ ہے، جس طرح سے قرآن کے نسخے کی ہماری عظمت اور حرمت ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے ہر عالم دین کا احترام کرنا ضروری۔ یہ بات بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو ہمارے بہت سے اختلافات
اور بہت سی یہ تفرقہ اور جو ہے فرقہ واریت ہماری بہت زیادہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو وہ علم عطا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے، اور ان کو وہ ادب اور وہ تربیت ان کی اللہ فرمائیں گے جو ان کو ایک انسان کامل بنائے.